السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم نظر بد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت سے لوگ نظر بد کا انکار کرتے ہیں کہ نظر بد میں کچھ نہیں ہوتا، یہ فضول بات ہے، نظر نہیں لگتی، نظر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام کے اندر دین ہمارا، شریعت ہماری نظر بد کے حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے، کیونکہ مسلمان کا کام بنتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا کیا تعلیمات رکھی ہیں۔ تو آج ہماری جو بات کرنے کے پوائنٹ ہیں وہ دو ہوں گے۔ پہلا کہ نظر بد کی حقیقت ہے یا پھر نہیں ہے، اور دوسری نظر بد کی علامات کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی دلیل نظر بد کے ہونے کی، صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے، نظر لگنا یہ حق ہے۔ ہر انسان کو، کسی بھی انسان کو کسی بھی صورت کے اندر اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دوسری دلیل بہت مشہور واقعہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں، اور وہاں آپ ایک بچی کو دیکھتے ہیں۔ اس بچی کے چہرے پر کچھ نشانات، کچھ داغ دبے اور چھائیاں بنی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فوراً دیکھ کر کہا استرقولها فإن بها النظر، اے ام سلمہ اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرواؤ۔ اگر نظر بد کی حقیقت نہ ہوتی، نظر بد جو ہے یہ جھوٹ ہوتا، ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی عمل نہ ہوتا، تو پھر اللہ کے رسول کیوں کہتے؟ اللہ کے رسول نے دیکھتے ساتھ ہی کہا اے ام سلمہ استرقولها، اس کو دم کرواؤ، فإن بها النظر، اس بچی کو نظر لگی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر بد جو ہے یہ لگنا ثابت ہے، اور نظر بد لگ سکتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بڑھاپے میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ پہلی چیز، نظر بد کی جو شدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بارے میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ صحت مند انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر لے جاتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا کہ اتنی شدت ہوتی ہے نظر بد کی کہ ایک صحت مند توانا نوجوان انسان کو نظر قبر تک لے جاتی ہے اور صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ مثلاً کے آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں، اگر ایک نوجوان، ایک صحت مند توانا انسان ہے، اس کو اگر نظر لگتی ہے تو وہ نظر کی وجہ سے اس پر ایسے اثرات ہوں گے، ایسا وہ بیمار ہوگا، اس کی زندگی کی ایسی چینجنگ اس کی زندگی کے اندر آئیں گی کہ وہ انسان قبر تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک اونٹ جو ہے بہت توانا، صحت مند، اونچا ہے، اس کو اگر نظر لگتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہنڈیا تک جائے گا۔ کیسے؟ کہ وہ اتنا بیمار ہوگا، اتنا اس کو لاچار ہوگا کہ وہ اس کو ہنڈیا میں لے جائے گی نظر۔ تو یہ نظر بد حقیقت ہے، یہ واقعی لگ سکتی ہے اور لگتی بھی ہے، اور اس کی شدت اس حد تک ہو سکتی ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جس انسان کو نظر لگتی ہے وہ اچانک سے خوف زدہ ہو جائے گا، وہ اچانک سے غمگین ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اچانک سے خوف محسوس کرے گا۔ جس انسان کو نظر لگی ہے وہ پہلے اچھا بولا تھا، خوش رہتا تھا، ہنس کر بات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ مزاح کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرتا تھا، لیکن جب اس کو نظر لگی تو اچانک غمگین ہو گیا، وہ اچانک خوف کا شکار ہو گیا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ تو پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ وہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جس انسان کو نظر بد لگتی ہے اس کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ نارمل جو بلڈ پریشر ہوتا ہے انسان کا، اور جو انسان کی نبض ہوتی ہے وہ نارمل چلتی ہے، لیکن خود بخود نہ ہی وہ انسان کہیں دوڑ کر آیا ہے، نہ ہی اس کو کوئی سانس پورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک سے نبض کا تیزی کے ساتھ چلنے لگنا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا جسم بڑا صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، سفید ہے، اس کا جسم صاف ہے، دانوں سے پاک ہے، زخموں سے پاک ہے، نشانات سے پاک ہے،
لیکن اچانک اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر، اس کے بازوں پر، ہاتھوں پر، جسم پر نشانات بننے لگ جانا، کسی زخم کے بغیر نشانات بننے لگ جانا، دانے بننے لگ جانا، اس کا چہرہ بگڑ جانا، تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو دلیل پہلے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے بچی کے نشانات کو دیکھ کر کہا استرقولھا فإن بھا نظرا، کہ اس بچی کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرواؤ. تو نظر کی وجہ سے بھی انسان کے جسم پر، چہرے پر نشانات بن سکتے ہیں. اور اسی طرح نشانات بننے کے ساتھ ساتھ انسان کا چہرہ پیلا ہو جانا، اس کا رنگ بگڑ جانا. پہلے رنگ نارمل تھا، جیسا بھی تھا، کالا تھا، سفید تھا، لیکن نارمل تھا، دیکھنے میں عجیب نہیں تھا لگتا، لیکن اچانک سے اس کا رنگ زرد ہو جانا، پیلا پڑ جانا، ایسا محسوس ہونا کہ اس میں خون کی کمی ہے، یہ انسان بیمار ہے. تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کثرت التسوء فی کل وقت، ہر وقت اس انسان کو جمائیاں آنا. اس کی نیند بھی پوری ہے، رات کو ٹھیک طرح وہ سویا بھی ہے، اس نے نیند کو پورا بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کثرت کے ساتھ جمائیاں آنا. نماز کے وقت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کو جمائیاں آنے شروع ہو جائے، یا پھر اس نے قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنی چاہی تو پھر اس کو جمائیاں آنے شروع ہو جائے. تو کوئی بھی کام کرنا چاہا، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کھانا کھانے لگے، کچھ بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے، گھر میں بیٹھے، لیکن اس کو جمائیاں آنے لگیں، اس کے اندر سستی پیدا ہونی شروع ہو گئی. پہلے توانا تھا، ہر کام دوڑ کے کرتا تھا، ہر کام جلدی سے کرتا تھا، صحت و توانائی کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اچانک جمائیاں آنے لگنا، سارا دن جمائیوں میں گزر جانا، یہ بھی ایک علامت ہے نظر بد کی. اسی طرح سر کا جو پچھلا حصہ ہے جس کو ہم گدی بولتے ہیں، اس میں اکثر ہی درد رہنا، اور اس کو جب دبانا تو آرام محسوس ہونا، کندھوں کے درمیان میں درد رہنا، کندھے بھاری رہنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. پہلے انسان نارمل ہوتا ہے، کندھوں کے نہ ہی کوئی کام کیا ہے، نہ ہی کوئی بوجھ اٹھایا ہے، لیکن ویسے ہی سویا اٹھا ہے یا کہیں بیٹھا ہے تو اچانک گدی میں پین شروع ہو جانا، کندھے بھاری رہنا، کندھوں میں پین شروع ہونا، تو یہ بھی ایک علامت ہے نظر بد کی. اسی طرح بے صبری انسان کے اندر آ جانا. ایک انسان تھا، وہ بہت صبر والا تھا، ہر کام صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت مودت کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اچانک اس کے اندر بے صبری پیدا ہو جانا، ہر کام میں چڑچڑاہٹ محسوس کرنا، چڑچڑا پن محسوس کرنا. کسی کے ساتھ بات بھی کرنی ہے تو چڑچڑے پن کے ساتھ، کسی کے ساتھ بولنا بھی ہے تو تلخ لہجے کے ساتھ، یہ بھی ایک علامت ہے نظر بد کی کہ انسان بے صبر ہو جاتا ہے. اسی طرح علامتوں میں سے ایک بہت بڑی اور جو ایک خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کا کام، اس کی روزی روٹی جو وہ کما رہا ہے، وہ جو کھا رہا ہے، بہت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش رکھا تھا، نعمتوں سے، رحمتوں سے، مال سے، دولت سے اس کو نوازا تھا، لیکن اچانک ہی ایک دم سے ہی پاسا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، پاسا ہی پلٹ گیا. تو ایک دم سے ہی اس کا کاروبار اونچائیوں سے گہرائی میں چلا گیا. ٹھیک ہے کہ ایک دم سے ہی پاسا پلٹ گیا کہ اس کا کاروبار چلتا چلتا ٹھپ ہو گیا. یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے جس کے لوگ اکثر شکار رہتے ہیں. بہت زیادہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پچھلے مہینے 2-3 مہینے پہلے ہمارا کاروبار اچھا تھا، اچھی کمائی ہو رہی تھی، اچھا بزنس چل رہا تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم سے ہی کاروبار ٹھپ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی نظر بد کی بہت بڑی علامت ہے کہ جو لوگ ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، حاسدین ہیں، وہ لوگ جب کسی کو اونچائیوں پر جاتا دیکھتے ہیں، کسی کے بزنس کو اچھا دیکھتے ہیں، کسی کے کاروبار کو ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، تو اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، ماشاءاللہ نہیں کہتے. جب وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے، حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے اور اچانک سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی علامت ہے نظر بد کی. تو جب بھی کسی کے کاروبار کو دیکھے، اللہ کے بندو، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، جو حاسدین ہے اس کو کہہ رہا ہوں کہ حاسد صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اگلے کا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے، اللہ اس کو اور دے گا، لیکن حاسد صرف بہت زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے، بہت ہی نقصان، کیونکہ نہ ہی اس کو وہ چیز ملنی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، وہ صرف اس سے حسد کرتا ہے. تو حسد کا نقصان بیچارے کو، سامنے والے کو بھی ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے اس کو؟ تو حسد نہ کریں، کسی کو دیکھیں، اس کو دعا دے، اللہ اس کے پاس اگر 1 لاکھ ہے اس کو 10 لاکھ دے، اگر اس کے پاس 1 گاڑی ہے اس کو 5 اور دے، اللہ سے دعا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں اور وہ دعا یہ کرتا ہے، اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے اس کو بعد میں عطا کرنا، پہلے اس کو عطا کر۔ ہماری دعا کے قبول ہونے میں کچھ شک و شبہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی وہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، فرشتے، اللہ کے نورانی فرشتے، ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رہ سکتی۔ تو جس کو بھی دیکھے حسد نہ کرے، حسد بہت بری چیز ہے، جس کو بھی دیکھے اس کو دعا دے، اللہ اس کو اور عطا کر، فوراں سے ماشاءاللہ کہے، کچھ بھی نہ کہے، سب سے پہلے کسی کی خوبصورتی کو دیکھیں، کسی کی گاڑی کو دیکھیں، کسی کے بنگلے کو دیکھیں، کسی کے کاروبار کو دیکھیں تو سب سے پہلے ماشاءاللہ کہیں، بار بار ماشاءاللہ کہیں کہ اللہ اس کو تو نے عطا کیا ہے، سب کو تو عطا کر، حسد نہ کریں۔ اسی طرح نظر بد کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت کہ خواب انسان کے الٹے آتے ہیں، خواب انسان کو بہت عجیب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کسی جگہ پر بند ہوں، کوئی کمرہ ہے یا پھر کوئی گلی ہے جس میں راستہ نہیں مل رہا، میں قید ہو چکا ہوں کسی جگہ پر، یا پھر دیکھتا ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں، اونچائی سے نیچے کی طرف گر رہا ہوں، یا پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ سیڑھیاں تو چڑھتا ہے لیکن چڑھ نہیں پاتا، اس کو مشقت ہوتی ہے، وہ اونچائی پر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چڑھ نہیں پاتا، اس کو مشقت ہوتی ہے، خود کو پانی کے اندر پھنسا ہوا دیکھنا، دلدل کے اندر پھنسا ہوا دیکھنا، تو مختلف جگہوں کے اندر اس خود کو قید دیکھنا، یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جانا، جھگڑا ہو جانا۔ ویسے تو عمومی طور پر تو ہر میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا معمولی بات ہے، لیکن اچانک سے پہلے بہت پیار تھا، پہلے بہت مودت تھی، پہلے بہت خوش اخلاقی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر بات ان کو ایک دوسرے کی کڑوی لگتی ہے، بد اخلاقی پیدا ہو چکی ہے، اخلاق ختم ہو چکا ہے، سکون ختم ہو چکا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہے نظر بد کی۔ اسی طرح جو آج کل بہت عام ہے کہ شادی بیاہ کے اوپر نظر لگ جانا، میاں بیوی کو اچانک نظر لگ جانا کہ شادی ہوئی ہے، اگلے ہی دن دونوں بہت سخت بیمار ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی شادی پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے ملبوسات پہنے، خوبصورت دکھے، چاہے لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو، تو شادی کے اندر مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی حاسدین ہوتے ہیں، کوئی دعا دینے والے ہوتے ہیں، کوئی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو شادی پر کوئی لوگ تصویریں دیکھیں یا پھر لائیو دیکھیں تو وہ بیمار وہ ہو جاتے ہیں، ان کو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو جو لوگ اکثر ہی، ایک تو ہوتا ہے فزیکلی کوئی مسئلہ ہو وہ نہ ہو، لیکن اکثر ہی ویسے ہی بیمار ہو جانا اچانک سے شادی کے اگلے دن ہی، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ وہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے اس کو کوئی برے وسوسے نہیں آتے، لیکن اچانک سے وہ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک اس کے ذہن میں موت کے وسوسے آنے شروع ہو گئے، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میرا کاروبار نہ ڈوب جائے، کہیں میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں میرے گھر والوں کو کچھ نہ ہو جائے، تو برے برے وسوسے انسان کے دماغ میں اچانک حملہ کریں اور وہ انسان خوف اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی نظر بد کی بہت بڑی علامت ہے۔ ایک اور علامت کہ انسان جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے اس میں کوئی کچرا وغیرہ یا پھر کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اس کی آنکھوں سے خود بخود پانی آنا شروع ہو جانا، خود بخود پانی بہنا، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے کہ اس انسان کو نظر لگی ہے۔ میں نے جتنے بھی علامات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو سن کر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جس کے اندر بھی ایک دو علامت ہوئی اس کو نظر ہی لگی ہے۔ میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلے وہ دیکھے کہ مجھے کوئی فزیکلی مسئلہ تو نہیں، کیا مجھے کوئی بیماری تو نہیں، وہ ڈاکٹر کو چیک کروائے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، فزیکلی بھی آپ فٹ ہوں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، بیماری کوئی بھی نہ ہو، رپورٹ ساری کلیئر ہو، تو پھر آپ کو یہ نظر لگی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان، اس کو اگر کھانسی ہے یا پھر ویسے ہی آنکھوں میں کوئی کچرا چلا گیا ہے یا پھر ویسے ہی اس نے کوئی ٹینشن لی ہے یا پھر اس کی کوئی نبض تیز ہے، سانس پورا ہے، تو فوراً یہ نہ سمجھے کہ اس کو نظر ہی لگی ہے۔ پہلے اپنا فزیکلی دیکھیں کہ آپ کو کوئی فزیکلی بیماری تو نہیں، کیا آپ فزیکلی پرفیکٹ ہیں، آپ فزیکلی فٹ ہیں۔ اگر تو آپ فزیکلی فٹ ہیں، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے رپورٹس کروائیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن ہماری رپورٹس بھی بالکل کلیئر ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری نہیں ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس انسان کو نظر لگی ہے۔ تو یہ تھی نظر بد کی حقیقت اور اس کی علامات۔
علاج میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر اس کا بتایا ہے، جو شریعت کے مطابق علاج ہے وہ دیکھ کر وہ کریں، غیر شرعی جو بھی علاج ہے اس سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہو، واللہ اعلم بالصواب۔